وہ کلاس میں داخل ہوئی تو یکدم پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے اسے متاثر کن انداز میں دیکھا تھا تو بہت سو نے تمسخر اڑاتی نظروں سے، جن میں زاویار قریشی بھی شامل تھا۔ مہرون رنگ کا عبایا اور مہرون خوبصورت سا حجاب کیے، نقاب سے چہرہ چھپائے، ہاتھوں پر گلوز پہنے بھی وہ بہت دلکش اور پرکشش لگ رہی تھی، اور نقاب میں سے نظر آتی اس کی سنہری کاجل سے لبریز آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اب یہ ہمیں پڑھائے گی؟ ہولیے سے ہی پینڈو لگ رہی ہے، زاویار نے ہنستے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا تھا جو اس کا ساتھ دیتے جملے کسنے لگے تھے۔ وہ آ کر کلاس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ایک نظر تمام کلاس پر ڈال کر وہ ڈائس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور کانفیڈنس سے بولی تھی، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام اسوا ہے اور میں آپ سب کی انگلش لٹریچر کی نئی میم ہوں۔ نقاب کے پیچھے سے جھلملاتے اس کی آنکھیں اتنی پروقار تھیں کہ لمحے بھر کو تمسخر اڑانے والے زاویار قریشی کے تاثرات بھی ٹھٹک گئے تھے۔ مجھے امید ہے ہم سب مل کر ایک اچھا سیشن گزاریں گے۔ مجھے ڈسپلن اور احترام بہت پسند ہے، جو میں ہمیشہ دوسروں کو دیتی ہوں اور لیتی بھی ہوں۔ پوری کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی پراعتماد موجودگی نے پورے ماحول کی فضا بدل دی تھی۔ زاویار قریشی کو اس کا یہی اعتماد کھٹک رہا تھا، اس لیے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی تھی اور ہونٹوں کے کناروں پر مخصوص مسکراہٹ لیے کھڑا ہوا تھا۔ میم، کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے بظاہر تمیز کے دائرے میں رہتے پوچھا تھا، لیکن اس کی شیطانی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ جی پوچھیں۔ وہ زاویار کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پوری کلاس ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ میم، آپ کیا ایسے نقاب میں پڑھائیں گی ہیں ہمیں؟ میرا مطلب، ہم جب تک آپ کے ایکسپریشنز نہیں دیکھیں گے ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر آس پاس موجود لڑکوں کے ہنسنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسوا کی ایک نظر نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو فیس ایکسپریشنز دیکھ کر بات سمجھ آتی ہے تو یہ سراسر آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی عادتیں بدلیں۔ وہ بازو سینے پر باندھتے بولی تھی۔ اور رہی بات میرے نقاب کی تو آئی تھنک آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اس سے، کیونکہ یہاں میں آپ کو پڑھانے آئی ہوں، امپریس کرنے نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نقاب میں سے جھلکتی اس کی آنکھیں اتنی سرد اور باوقار تھیں کہ ایک لمحے کے لیے تو زاویار قریشی بھی ڈگمگا گیا تھا۔ آئی ہوپ آپ سب میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ وہ اب سب کی طرف دیکھ کر بولتے واپس اپنی جگہ پر آئی تھی۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں مسٹر۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار قریشی، وہ سخت لہجے میں بولتے بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا یہی اعتماد اب زاویار قریشی کی آنکھوں میں ٹھٹک رہا تھا۔ اس کا یہ اعتماد تو میں بہت جلد توڑ کے رکھوں گا۔ زاویار قریشی نے دل میں عہد کیا تھا، اور اب اس کا مقصد اس لڑکی کا اعتماد ریزہ ریزہ کرنا تھا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ یونیورسٹی سے آئی تو اس کی اماں کچن میں تھی۔ انہیں دیکھتے وہ تیزی سے بیگ باہر تخت پر رکھتے ان کے قریب آئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس سوچا تھکی ہوئی آؤ گی تمہارے لیے کچھ بنا لوں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کچھ بنانے کی، آپ چلے آرام کریں۔ پتہ ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے روٹی کا پیڑا لے کر نیچے رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا اتنی محنت کر رہی ہو تم میرے لیے، اب گھر آ کر کھانا بھی خود بناتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کوئی احسان نہیں کر رہی میں آپ پر، یہ میرا فرض ہے۔ اسوا انہیں باہر تخت پر بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اگر میرے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو تم بس شادی کر لو اسوا، مرنے سے پہلے تمہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے بولی تھی، اماں اتنے دھکے کھا کر مجھے اتنی اچھی جاب ملی ہے، اب پلیز مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کریں، میری سیلری بھی اچھی ہے، اب میں آپ کا کسی اچھے ہاسپٹل سے علاج کرواؤں گی، پھر جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی پھر آپ جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گی، ابھی آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈالتے پیار سے بولی تھی، ٹھیک ہے، تم پر کون سا میری بات کا اثر ہونا ہے؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی، میری پیاری اماں۔ اسوا نے ہنستے ہوئے ان کے گال پر بوسہ دیا تھا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ انہیں تخت پر لٹاتے وہ اٹھی تھی اور کچن میں چلی گئی تھی۔ اسوا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے اس نے ہی خود کو اور اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ پارٹ ٹائم جاب کر کر کے اس نے گھر چلایا تھا
اور اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اس دوران اماں بھی بیمار رہنے لگی تھیں اور اب پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسے بہت اچھی جاب مل گئی تھی، اس لیے آج وہ بہت خوش تھی۔ اس دن کا انتظار نہ جانے اس نے کتنے سالوں سے کیا تھا۔ وہ آج یونیورسٹی آئی تو وہ کل کی طرح بھی عبایا پہنے خود کو مکمل چھپائے ہوئے تھی، بس اس کی حسین ترین آنکھیں نقاب میں سے جھلک رہی تھیں۔ کلاس میں اسوا پوری دل جمی سے لیکچر دے رہی تھی۔ طلبہ ہمتاً گوش تھے اور ماحول میں ایک حد تک سکون تھا۔ تبھی اس سکون میں ہلچل مچاتا زاویار قریشی بنا اجازت لیے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ گہری نیلی شرٹ کی آستین مڑی ہوئی تھی، کلائی میں قیمتی گھڑی، بال ہمیشہ کی طرح میسی اور چہرے پر وہی مغرور سا تاثر لیے وہ تیز قدموں سے اندر آیا تھا۔ تمام کلاس کا دھیان اس کی طرف گیا تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں پوری کلاس میں ڈسٹربنس پیدا کر دی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کس کی اجازت سے اندر داخل ہوئے ہیں؟ اسوا کو اس کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ زاویار کے قدم رکے تھے۔ وہ ابرو چکاتے اسوا کی طرف مڑا تھا۔ آپ کی اجازت کی مجھے کیا ضرورت میم؟ میم پر خاصا زور دیا گیا تھا۔ اسوا کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابلی تھی۔ مسٹر زاویار، یہ کلاس آپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور ڈسپلن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی یہاں کسی بھی ٹیچر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کچھ کہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بھگرے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں؟ اسوا کو اس کی ہٹ دھرمی پر شدید غصہ آیا تھا۔ پرائم منسٹر کا تو نہیں، لیکن اس یونیورسٹی کے پرنسپل کا بیٹا ضرور ہوں، وہ سائڈ اسمائل سے بولا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اسوا بھی باقی سب کی طرح اس کی عزت کرنا شروع کر دے گی اور اب فوراً اس سے معافی مانگے گی، لیکن اسوا کی اگلی بات سن کر تو اسے حیرت کے ساتھ غصہ آیا تھا۔ تو میں کیا کروں اگر آپ پرنسپل کے بیٹے ہیں؟ فی الحال تو آپ یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ زاویار نے چند لمحوں سے کاٹدار نظروں سے گھورا تھا اور واپس اپنی سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کلاس سے باہر جائیں مسٹر زاویار، آلریڈی آپ ہمارا بہت ٹائم برباد کر چکے ہیں۔ اسوا کی آواز پر زاویار کے قدم رکے تھے۔ پوری کلاس کے سامنے اتنی انسلٹ اس کی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا تھا اور بنا کچھ کہے اسوا کو گھورتے کلاس سے نکل گیا تھا۔ اسوا سر جھٹکتے دوبارہ لیکچر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یار، تو سیدھا اپنے ڈیڈ کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ حسن نے، جو کہ زاویار کا دوست تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھا اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا جا کر اسوا کا گلا دبا دے۔ ہاں حسن، ٹھیک کہہ رہا ہے، تو جا کر اپنے ڈیڈ کو بتا اور دیکھ پھر کیسے اگلے ہی لمحے تجھ سے معافی مانگتی پھرے گی۔ احمد نے بھی حسن کی بات میں ہاں ملائی تھی۔ نہیں، ڈیڈ کو اس سب معاملے میں نہیں ڈالنا، اس اسلامی بی بی سے تو میں خود نپٹ لوں گا، اس کی اکڑ نہ توڑی تو میرا نام بدل دینا۔ اب تم لوگ دیکھو میں کرتا کیا ہوں، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، آج سے ہم سب کا یہی مشن ہے، احمد پرجوش انداز میں بولا تھا۔ تم سب کا نہیں، صرف میرا۔ اس کو مزہ میں اپنے طریقے سے چکھاؤں گا۔ چلو ابھی کینٹین چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور ساتھ وہ سب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی آئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا زاویار سے ہی ہوا تھا۔ کوریڈور میں وہ اچانک سے اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسوا نے قدم روکتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کل برعکس آج زاویار کے چہرے پر ایک الگ سا تاثر تھا۔ میم، کل اگر میری کسی بات کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آئی ایم سوری، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ اسوا کی آنکھوں میں ہلکا سا تعجب ابھرا تھا۔ آپ کو احساس ہو گیا، اچھی بات ہے، وہ شائستہ انداز میں بولی تھی اور ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ زاویار کے چہرے پر سختی پھیلی تھی۔ اسوا کے جاتے ہی اس کا دوست حسن اس کے قریب آیا تھا۔ لگتا ہے کافی محنت کرنی پڑے گی، یہ اکڑ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی۔ حسن زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسوا کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جتنا مرضی وقت لگ جائے، یہ اکڑ تو میں توڑ کر رہوں گا، اور اس کا چہرہ تم سب کو نہ دکھایا تو پھر کہنا۔ اس نے پرسوچ انداز میں مسکراتے ہوئے سگریٹ جلائی تھی۔ حسن اور احمد نے کہا لگایا تھا۔ وہ اگلے دن لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب زاویار وہاں آیا تھا۔ ہیلو، زاویار نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ اسوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو بلیک شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے میسی بالوں کے ساتھ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی؟ اسوا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زاویار نے اسوا کے ساتھ والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔
آپ کو کوئی کام تھا؟ اسوا نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال پوچھا تھا۔ جی، مجھے ایک ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھے وہ سمجھا دیں گی؟ وہ اس کی طرف جھک کر کھڑا دل فریب انداز میں بول رہا تھا۔ اوکے، بیٹھ جائیں۔ کچھ شش و پنج کے بعد اسوا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بک؟ اسوا نے اسے خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا تھا۔ او، بک تو مجھے یاد ہی نہیں رہی، وہ مصنوعی فکر مندی سے بولا تھا۔ اٹس اوکے، میرے پاس ہے بک۔ اسوا کو اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بک کھول کر اسے ٹاپک سمجھانے لگی تھی۔ اسوا کی نظریں بک پر تھیں اور زاویار کی نظریں اسوا کی اڑتی گرتی پلکوں اور حرکت کرتے ہاتھوں پر۔ جتنی دیر وہ اسے ٹاپک سمجھاتی رہی اتنی دیر وہ بس اس کا جائزہ ہی لیتا رہا۔ پہلی بار اس نے اتنی غور سے اسوا کی سنہری آنکھیں دیکھی تھی، جن میں کاجل ہی ہلکی سی لکیر انہیں مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ زاویار کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اسوا نے پین بک پر رکھتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زاویار نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ پلیز آپ بک کی طرف دیکھیں مسٹر زاویار، وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی ٹاپک لیے اس کے سامنے موجود ہوتا تھا۔ پہلے تو اسوا اسے منع بھی کر دیتی تھی، لیکن اب اس نے کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ روز اسے ٹاپک سمجھاتی جو کہ وہ اسے پہلے بھی کلاس میں سمجھا چکی ہوتی تھی، لیکن زاویار کو تو جیسے اس سے الگ سے سمجھے بنا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اب تو ایک دو باتوں سے بڑھ کر ان کے درمیان مزید گفتگو بھی ہونے لگی تھی۔ کلاس میں بھی اب وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسوا کی نظروں میں شروع میں بنایا گیا اپنا خراب تاثر وہ بدل چکا تھا۔ اس کے اس رویے سے جہاں سب کو سکون تھا، وہاں حیرت اور بے یقینی بھی تھی۔ اس دن ٹاپک سمجھانے کے بعد اسوا نے بک بند کی تو زاویار خلاف معمول فوراً کھڑا نہیں ہوا تھا۔ کیا مزید کوئی ٹاپک سمجھنا ہے تمہیں؟ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اسوا نے پوچھا تھا۔ اس دوران ان کی اتنی بے تکلفی تو ہو چکی تھی کہ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ زاویار نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ کو میں بہت بڑا لگتا تھا نا پہلے کبھی؟ زاویار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے پوچھا تھا۔ اسوا نے حیرت سے پلکیں جھپکی تھی۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، کیونکہ تم حد سے زیادہ بدتمیز تھے، اسوا نے سر نفی میں ہلاتے کہا تھا۔ زاویار سر پیچھے گرائے ہنس دیا تھا، اور اب اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ پوچھا تھا۔ اسوا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اسوا کے فل میں عجیب سی جنبش ہوئی تھی۔ اب کیا؟ اس نے نظریں ہٹاتے پوچھا تھا۔ مطلب اب کیسا لگتا ہوں میں آپ کو؟ زاویار کے ہاتھ کی انگلیاں میز پر رکھی پینسل کے ساتھ کھیلنے لگی تھیں۔ اب پہلے سے بہتر ہی لگتے ہو، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی تھی۔ مطلب گنجائش نکل سکتی ہے۔ زاویار اپنی ہی بات پر مسکرایا تھا۔ کیسی گنجائش؟ اسوا نے آنکھوں میں الجھن لیے پوچھا تھا۔ اسوا، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اسوا کے نقاب میں چھپے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اسوا کا نام لیا تھا، لیکن اسوا نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ تو زاویار کی اگلی بات سن کر شوق میں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ دیر بعد وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں آپ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسوا۔ اس نے اسوا کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے اور میرے درمیان رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہے تمہیں؟ میں یہاں جاب کرنے آتی ہوں، نئی رشتہ داریاں بنانے نہیں۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی، دوبارہ کو اس کرنا کہ نہ تو میرے ساتھ ایسی کوئی بات کرنا اور میرے ساتھ نہ فرینک ہونا۔ اسوا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اسے اپنے ہی الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ غصے میں وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا سامان سمیٹتے جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن پھر رک کر زاویار کی طرف پلٹی تھی۔ اور ہاں، آج کے بعد میں تمہیں کوئی ایکسٹرا لیکچر نہیں دوں گی، وہ اسے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زاویار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے غصے سے مکہ ٹیبل پر مارا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن جیسی ہی تھی۔ زاویار کو لگا اس کی ساری محنت ضائع کر چکی ہے۔ وہ غصے سے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اندر آتے اس نے غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر صوفے پر پھینکا تھا۔ کیا ہوا اسوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس کی اماں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ اگر ایک لڑکی کچھ کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو لوگ اس کے راستے اتنے تنگ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ان کے پوچھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔
ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ، اماں نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں، آج یونیورسٹی میں ایک لڑکا مجھے کہہ رہا تھا میں اسے اچھی لگتی ہوں، شادی کرے گا مجھ سے۔ پرنسپل کا بیٹا تھا اس لیے لحاظ کر لیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دو۔ وہ اپنا حجاب اتارتے سر جھٹک کر بولی تھی۔ حجاب اتارتے ہی اس کے سنہری بال نظر آئے تھے جو ایک کیچر سے سمیٹے ہوئے تھے، سرخ و سفید دمکتی ہوئی رنگت اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ۔ وہ ایک حسین ترین لڑکی تھی۔ اچھا، کیسا دکھتا ہے وہ؟ اماں کو بھی تجسس ہوا تھا۔ اماں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کیسی غیر اخلاقی حرکت کی ہے اس نے، اور آپ کہہ رہی ہیں کیسا دکھتا ہے؟ وہ مکمل طور پر ان کی طرف رخ موڑتے بولی تھی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اگر ایک لڑکا تمہیں پروپوز کر رہا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو کیا برائی ہے؟ اور ویسے بھی تمہاری شادی تو مجھے کرنی ہے نا؟ اچھا ہے اب لڑکا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اماں تو جیسے تیار بیٹھی تھیں۔ اماں، کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے اٹھی تھی۔ تم اسے گھر لانا نا کبھی، میں بھی تو دیکھوں کیسا لڑکا ہے، اور پرنسپل کا بیٹا ہے، مہذب بھی ہوگا۔ اماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اب اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اماں، اگر وہ پرنسپل کا بیٹا ہے تو کہیں نہیں لکھا کہ وہ مہذب ہوگا۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے چہرہ موڑ کر بولی تھی۔ اچھا بتاؤ تو ہے کیسا؟ اماں کے پوچھنے پر وہ واپس مڑی تھی۔ دیکھنے میں تو بہت ہینڈسم ہے، ویسے بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، بس تھوڑا مغرور ہے۔ وہ جیسے اسے تصور میں لا کر بولی تھی۔ اچھا اور؟ اماں کی بات اس نے تیزی سے کاٹی تھی۔ اب میں اور کچھ نہیں بتا رہی، اور نہ ہی آپ پوچھیں گی۔ وہ انہیں کہتے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے نہ جانے کیوں اس کا دل ایک نئے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا احساس تو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید پہلے کبھی کسی نے ایسے منہ پھاڑ کر کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس وقت تو اسوا جذباتی ہو گئی تھی، لیکن اب جب وہ فرصت سے سوچ رہی تھی تو دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ بے اختیار اس کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے، اس نے سوچا تھا۔ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے تیزی سے ساری سوچوں کو جھٹکا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اور اسوا کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے ہی بدلتے جذبات سے ڈر گئی تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، تبھی اسے اماں کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ چولہا بند کرتے ان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اماں، انہیں پکارتے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اماں بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا پورا وجود پسینے سے تر تھا، ہونٹ خشک تھے اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سانس بھاری ہو رہی تھی، اور نیچے کانچ کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے، شاید ان کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا۔ اماں، وہ چیختے ہوئے ان کی طرف لپکی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ کو مسلتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ کیسے کچھ نہیں ہوا؟ میں رکشہ لے کر آ رہی ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ انہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھاتے بولی تھی۔ ارے رہنے دو۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا باہر نکلی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو ابائے میں تھی۔ چلیں اماں، ان کو سہارا دیتے باہر تک لے کر آئی تھی۔ بمشکل انہیں رکشے میں بٹھاتے وہ ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو اماں نیم بے ہوش تھیں۔ ڈاکٹر انہیں فوراً ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ وہ وہاں بینچ پر بیٹھتے گھٹنوں پر سر رکھے رو دی تھی۔ اس وقت وہ کتنی اکیلی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول گئی تھی، زاویار، اس کا پروپوزل، سب کچھ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی اماں ایمرجنسی میں تھیں۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ان کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر، میری اماں کیسی ہیں؟ ان کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں اب۔ دیکھیں مس اسوا، آپ کی مدر پہلے ہی دل کی مریضہ ہیں، آپ نے ابھی تک ان کا آپریشن بھی نہیں کروایا، اور یوں روز روز ان کا بی پی شوٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے۔ آپ ان کا خاص خیال رکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے آپریشن کروائیں۔ ڈاکٹر اسے ہدایات دیتے وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ اسوا ویسے ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے جہاں اسے تسلی دی تھی وہیں مزید ڈرا بھی دیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ بہت جلد ان کا آپریشن کروا لے گی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ غیر حاضر تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کو اس کی غیر موجودگی شدت سے کھٹک رہی تھی۔ آج بھی پورا دن یونیورسٹی میں زاویار کی نظریں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا جب حسن اور احمد اس کے پاس آئے تھے۔ کیا کر رہا ہے یار؟ وہ کندھے اچکا کر بنا موبائل سے نظریں ہٹائے بولا تھا۔ کہیں
بدلہ لینے کے چکر میں دل تو نہیں ہار دیا؟ احمد نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنا کمزور دل نہیں ہے میرا جو ایک عام سی لڑکی پر ہار جائے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اپنا مقصد یاد ہے نا تجھے؟ حسن نے اس کی بھٹکتی سوچوں کو واپس موڑا تھا۔ زاویار کے نقوش تنے تھے۔ زاویار قریشی اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس لڑکی کو تو اپنے پیروں میں گرنے پر مجبور کر دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ویسے وہ آ کیوں نہیں رہی؟ کہیں ڈر کر بھاگ تو نہیں گئی؟ حسن کو نئی فکر ستائی تھی۔ ہاں یار زاویار، تو اپنے ڈیڈ سے پتہ تو کر، ایسا نہ ہو ایڈونچر ادھورا ہی رہ جائے۔ احمد کو بھی فکر ستائی تھی۔ زاویار کا دل ایک لمحے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ پتہ لگ جائے گا، وہ لاپرواہی سے کہتے ٹاپک بدلتے حسن اور احمد سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ لیکن جب مزید 2 دن وہ نہیں آئی تو مجبور ہو کر زاویار رات کو اپنے ڈیڈ کے کمرے میں گیا تھا۔ میں آ جاؤں ڈیڈ؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ آ جاؤ، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ پر رکھتے مسکرا کر اسے کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ خیر تو ہے، آج ہمارے بیٹے نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ انہوں نے چشمہ اتار کر بھی سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گیا تھا، اور کچھ دیر بعد جب کافی دیر گزر گئی تو زاویار نے ہچکچاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، وہ اسوا نہیں آ رہی انہیں؟ اسوا؟ وہ کون؟ انہوں نے بھویں اچکائی تھی۔ زاویار نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ڈیڈ، وہی جو یونیورسٹی میں نئی میم آئی ہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ انہوں نے چند لمحے زاویار کی طرف دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ ہاں، اسوا، یاد آیا، کیا ہوا اسے؟ پھر وہ گلا کھنکارتے ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھتے بولے تھے۔ وہ کچھ دن سے وہ آ نہیں رہی، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ وہ اپنے لہجے اور انداز کو لاپرواہ بنانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ان کی مدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ چھٹی پر ہیں۔ اس بار انہوں نے سیدھی طرح وجہ بتائی تھی۔ اوہ اچھا، اس نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ ویسے تم کیوں اتنے فکر مند ہو رہے ہو؟ انہوں نے مسکراہٹ لبوں میں دبائے پوچھا تھا۔ نہیں، بس ایک پروجیکٹ تھا جو جمع کروانا تھا، اس لیے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس کے ڈیڈ کھل کر ہنس دیے تھے تو وہ خجل سا ہوتے خود بھی ہنس دیا تھا۔ بہت تیز جا رہے ہو برخوردار، وہ اسے گھورتے ہوئے بولے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ انہیں کہتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے پاس تھا جب ان کی آواز دوبارہ آئی تھی۔ کل جانا ہے میں نے اسوا کی والدہ کی عیادت کے لیے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ ان کی بات پر وہ مڑا تھا۔ وائی ناٹ؟ انہیں ایک آنکھ مارتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، جو بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی باہر سے گھر کا جائزہ ہی لے رہا تھا جب ڈیڈ نے گھنٹی بجائی تھی، اور کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ زاویار نے تیزی سے اس طرف دیکھا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اس کے گھر شاید وہ بنا نقاب اور حجاب کی ہوگی، اس کے سارے ارمانوں پر اوس پڑی تھی، کیونکہ وہ دوپٹے کا حجاب لیے نقاب کیے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ السلام علیکم سر، آئیں آپ۔ اسوا نے ان کو راستہ دیا تھا، اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے زاویار کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، لیکن پھر اسے بھی راستہ دیا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں اماں کے پاس بٹھا کر وہ کچھ کچن میں گئی تھی۔ ان کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اماں اور زاویار کی تو جیسے پکی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا اور مسلسل وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اماں، آپ کو ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، وہ چائے سرو کرتے بولی تھی۔ اتنا سا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اسے کہتے دوبارہ زاویار کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تبھی گلا کھنکارتے زاویار کے ڈیڈ نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دیکھیں بہن، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس سے باتیں کرتے آپ کو کچھ اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا کہ وہ کیسی نیچر کا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اسوا کو میری بیٹی بنا دیں، میرے زاویار کی دلہن۔ ان کی یہ بات غیر متوقع تھی۔ زاویار کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ڈیڈ اسے یہاں اس مقصد کے لیے لائے تھے؟ زاویار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور کمرے سے باہر نکلتے اسوا کے قدم بھی رکے تھے۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اس وقت۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اماں نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ ان کے چلے جانے تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اماں، کیا جواب دیا آپ نے انہیں؟ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ اماں کے پاس آئی تھی۔ کیا کہنا تھا؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، ہاں کر دی میں نے۔ کیا؟ اسوا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے اماں؟ وہ روحاں سی ہوئی تھی۔
اتنا اچھا رشتہ تھا اور زاویار بھی مجھے بہت پسند آیا، تو کیا اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیتی؟ وہ خفکی سے بولی تھی۔ اماں میں کیا کروں آپ کا؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نکاح کی تیاریاں کرو، اگلے ہفتے نکاح ہے تمہارا۔ کیا؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنی ماں پر حیرت ہو رہی تھی جو پتہ نہیں کیا کیا کرتی جا رہی تھی بنا اس سے پوچھے۔ اچھا اب منہ لٹکا کر نہ بیٹھو، مجھے ٹینشن تھی میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، اب یہ بھی سر سے اتر جائے گی۔ اسوا بس ان کی خوشی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا، بالکل سادگی سے۔ رخصتی فی الحال اماں کے آپریشن کے بعد ہونی تھی۔ زاویار اپنے دوستوں اور ڈیڈ کے ساتھ اسوا کے گھر موجود تھا۔ یار تو نے تو اسے اپنے جال میں پھنسانا تھا اور تو نکاح کرنے چلا ہے؟ حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تو فکر نہ کر میرے بھائی، اس سے زیادہ آسان طریقہ نہیں تھا اس کی اکڑ توڑنے کا۔ زاویار مسکرا کر بولا تھا۔ واہ یار، کیا پلان بنایا ہے تو نے؟ احمد اور حسن نے اسے داد دی تھی۔ اسوا اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل بے چینی سے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس کا نکاح زاویار سے ہوگا۔ جہاں دل ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا، وہ وہیں بے چین اور پریشان بھی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں اس کا نکاح زاویار قریشی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اماں نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں، جبکہ وہ بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آج اس کی زندگی نے ایک نیا رخ موڑا تھا، جس سے آگے کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ سادہ سی دلہن بنے بھی اس پر بے حد روب آیا تھا۔ تبھی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے لگا اماں یا اس کے کوئی رشتہ دار خاتون ہوں گی، اسی لیے اس نے رخ نہیں موڑا تھا۔ لیکن جب کوئی نہ بولا تو وہ پلٹی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر زاویار قریشی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسوا کی نظریں جھکی تھی۔ اس کے پلٹتے ہی زاویار کی نظر اس پر پڑی تھی اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ سفید لانگ میکسی پہنے جس پر گولڈن ایمبرائڈری تھی، ہلکی سی گولڈن جیولری پہنے ہوئے تھی۔ وہ نظریں اس وقت جھکی تھیں جن کو وہ روز دیکھتا تھا۔ اس کے گال جو نہ جانے میک اپ سے اتنے سرخ ہو رہے تھے یا زاویار کی آمد کا اثر تھا، لیکن زاویار قریشی کو اس کے پھولے گلابی گال بے حد حسین لگے تھے، اور اس کے خوبصورتی سے تراشے گئے ہونٹ سرخ رنگ میں رنگے تھے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ زاویار قریشی جیسا مغرور انسان بھی اسے دیکھتے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ اس خوبصورت چہرے کو چھو کر دیکھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا۔ زاویار نے آنکھوں میں خمار لیے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ زاویار کی نظروں میں جذبات کی گہرائی دیکھتے اسوا نے نظریں جھکائی تھیں۔ زاویار نے کچھ جھک کر اس کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیا تھا۔ اسوا بری طرح سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ زاویار نے اس کا بازو تھامتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے ہونٹ اور یہ آنکھیں بھی بے تحاشا حسین ہیں، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ زاویار کی اتنی قربت پر وہ سانس تک روکے کھڑی تھی۔ زاویار نے اس کے چہرے پر مزید گستاخی کرنا چاہی تھی جب اسوا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ پلیز زاویار، وہ نظریں جھکاتے بولی تھی۔ زاویار جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے اس پر کون سا سحر طاری ہوا تھا کہ وہ اس کے حسن میں جکڑتا چلا گیا۔ وہ اسوا سے پیچھے ہٹا تھا۔ تم بہت حسین ہو اسوا، میری سوچوں سے بھی زیادہ، زاویار نے ایک بار پھر تعریف کی تھی۔ اسوا کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیلی تھی، اور زاویار قریشی کو لگا جیسے اس مسکراہٹ پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہوا ہے، میں جانتا ہوں تم ابھی یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہوا تھا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اسوا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اس بلاگ کو لے کر اس کا ہر خدشہ ختم ہو گیا تھا۔ زاویار واقعی ایک اچھا ہمسفر ثابت ہونے والا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے بس اتنا ہی ٹائم ملا تھا۔ تم تو ویسے بھی کچھ بول نہیں رہی، وہ گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے شوخ لہجے میں بولا تھا۔ اسوا نے مسکرا کر سر مزید جھکا لیا تھا۔ زاویار کھل کر مسکرایا تھا اور ایک آخری نظر اسے دیکھتے چلا گیا تھا۔ اسوا کے سارے خدشے، ساری پریشانیاں بچی وہ جیسے ساتھ لے گیا تھا۔ اب اسوا ہر بات بھلائے بس اس نئے رشتے کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دل تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ زاویار قریشی، تم کتنا بدل گئے ہو،
اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ اوے زاویار، کیا تو اس کی تصویر نہیں لایا؟ ہمیں بھی تو دکھا نا، آخر کیسی دکھتی ہے وہ آ کر سب کے درمیان بیٹھا تو حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آج زاویار کو پہلی بار حسن کا انداز بڑا برا لگا تھا، یا شاید حسن کا اس وقت کے بارے میں پوچھنا اسے برا لگا تھا۔ اس نے حسن کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ زاویار اس وقت جن احساسات میں گھرا تھا وہ اس کے خود کے لیے بھی نئے تھے، لیکن وہ اپنے ہی جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ اسوا نے دوبارہ یونیورسٹی آنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو زاویار کی شوخ نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھیں، لیکن اب اسوا کو اس کی نظروں میں رہنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں ان کے نکاح کی خبر پھیل چکی تھی۔ اب وہ دونوں اکثر کینٹین اور لائبریری میں ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ زاویار یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے یہ نکاح کیوں کیا تھا۔ وہ اسوا کے قریب کا کس مقصد سے آیا تھا۔ وہ ان دونوں دنوں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ حسین لڑکی صرف اس کی بیوی تھی، اور آہستہ آہستہ سلسلہ فون کالز تک نکل آیا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں رات کو فون کالز پر باتیں کرتے تھے۔ دونوں کی زندگی بالکل مکمل تھی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اچھے نہیں لگتے، اور ان کی ذرا سی غلطی سارا شرازہ بکھیر دیتی ہے۔ حسن اور احمد آج زاویار کے گھر موجود تھے۔ زاویار ان کے لیے چائے کا کہنے باہر گیا تھا۔ جب حسن کے شیطانی دماغ نے ٹیبل پر پڑا زاویار کا موبائل اٹھایا تھا۔ کیا خیال ہے، اسما میڈم کی تصویریں تو ہوں گی اسی میں؟ حسن نے آنکھوں میں چمک لیے کہا تھا۔ ہاں چیک کر، پاس ورڈ تو وہی پرانا ہوگا نا؟ احمد نے بھی اس کا ساتھ دیتے کہا تھا۔ حسن نے لاک کھولتے گیلری کھولی تھی اور اسوا کی نکاح والے دن کی تصاویر سامنے آئی تھی۔ حسن کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ احمد نے بھی حیرانی سے دیکھا تھا۔ یار، یہ تو واقعی بہت حسین ہے، احمد نے بے ساختہ کہا تھا۔ ہاں حسن، حسین تو سچ میں بہت ہے، حسن نے بھی کہا تھا، اور ساتھ ہی ایک تصویر اپنے موبائل میں سینڈ کی تھی۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ احمد نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تھا۔ تو دیکھتا جا۔ حسن نے تصویر سینڈ کرنے کے بعد اس کی سائڈ سے ڈیلیٹ کرتے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ یار، اگر زاویار کو پتہ چل گیا تو؟ احمد کو فکر ستائی تھی۔ آج کل تو وہ اپنی بیگم کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، اسے دنیا سے کیا مطلب؟ حسن نے کہکہا لگایا تھا۔ احمد بھی اس میں شامل ہوا تھا، اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر چکے تھے۔ زاویار راوت سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، جس وجہ سے اسوا کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید وہ مصروف ہوگا۔ اگلی صبح اس نے اٹھتے ہی موبائل اٹھایا تھا اور اپنی کزن ایمن کے میسیجز دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسوا، یہ دیکھو فوراً۔ اس کے میسیج کے ساتھ ایک لنک تھا۔ دل میں عجیب سا خوف لیے اسوا نے لنک اوپن کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں موبائل لرزا تھا۔ انسٹاگرام پر اس کی دلہن کے لباس میں تصویر اپلوڈ کی گئی تھی، اور ساتھ میں اس کی نقاب والی تصویر بھی تھی، تاکہ دیکھنے والے اسے آسانی سے پہچان سکیں۔ اسوا کا سانس رک گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ تصاویر زاویار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، اور زاویار کو بھی اس نے خود سینڈ کی تھی۔ تو کیا زاویار نے؟ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اعتماد کی وہ عمارت جو ابھی صحیح سے بنی بھی نہیں تھی، ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ نکاح کے دن کے تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ کیا اتنی بے وقت تھی میں تمہارے لیے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹتے سوچا تھا۔ اسوا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زاویار کا نمبر ملایا تھا، اور فوراً سے اس کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے زاویار؟ اس کی کال اٹھاتے ہی غصے سے چلائی تھی۔ تم رو رہی ہو اسوا؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آپ نے میری تصویریں کیوں پوسٹ کی؟ رونے کی وجہ سے وہ بمشکل بولی تھی۔ کون سی تصویریں؟ زاویار چونکا تھا۔ وہی جو اس وقت نہ جانے کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس لیے تو آپ کو سینڈ نہیں کی تھی کہ آپ میرا اشتہار لگا دیں۔ آپ جانتے ہیں میں پردہ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ اسوا کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اسوا، مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زاویار جو اسوا کی کال پر اٹھا تھا، ابھی اس کا دماغ صحیح سے کام بھی نہیں کر رہا تھا کہ اسوا نے اسے مزید گھما دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے دیکھا تھا، اور انسٹاگرام کھولتے ہی سب سے پہلے جو اسے نظر آیا وہ زاویار قریشی کو اندر تک ہلانے کے لیے کافی تھا۔ واٹ دا ہیل! کس نے کیا ہے یہ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ اسوا کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پلیز رونا بند کرو، مجھے بتاؤ ابھی تم کہاں ہو اسوا؟ زاویار نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ جہنم میں! غصے سے کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا اور گھٹنوں میں سر رکھے رو دی تھی۔ زاویار نے سب سے پہلے وہ تصویر سوشل میڈیا سے ہٹوائی تھی،
اور پتہ لگوایا تھا کہ وہ اپلوڈ کس نے کی ہے، اور جو انفارمیشن اسے ملی تھی وہ زاویار قریشی کے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی میں حسن اور احمد کے سامنے موجود تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم دونوں نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ غصے سے ان پر چلایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ صبح صبح اتنا ہائپر کیوں ہو رہا ہے؟ حسن نے اس کے قریب آتے کہا تھا۔ تم نے اسوا کی تصویریں کس کی اجازت سے پوسٹ کی تھیں؟ وہ حسن کو دھکا دیتے چلایا تھا۔ اسٹوڈنٹس کا آس پاس رش لگنے لگا تھا۔ وہ تصویریں وہ تو بس مذاق تھا، حسن ہنستے ہوئے بولا تھا۔ مذاق؟ زاویار کو دکھ ہوا تھا۔ وہ بیوی ہے میری، تمہیں مذاق لگتی ہے میری بیوی؟ وہ حسن کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن احمد نے درمیان میں آتے اسے روکا تھا۔ یار یہی تو مقصد تھا ہمارا، حسن نے اسے جیسے یاد دلایا تھا۔ کوئی مقصد نہیں تھا میرا، جو بھی تھا وہ پہلے تھا، اس وقت وہ میری بیوی نہیں تھی، اور اب اگر تم نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ خود کو احمد سے چھڑواتے غصے سے حسن کو دھکا دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ احمد حسن کے قریب آیا تھا۔ منع کیا تھا نا تجھے؟ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا سیریس ہے؟ حسن بے یقینی سے بولا تھا۔ وہ بیوی ہے اب اس کی، وہ سیریس نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اور اب دونوں معافی مانگ لیں گے اس سے اور بھابھی سے بھی، احمد نے اس سے کہا تھا۔ حسن نے اسبات میں سر ہلایا تھا، اسے احساس تھا غلطی واقعی اس کی تھی۔ زاویار کی گاڑی اسوا کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دروازہ اسوا کی امی نے کھولا تھا اور زاویار کو سامنے دیکھتے وہ خوش ہوئی تھی۔ ارے بیٹا تم آ جاؤ اندر، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ آنٹی وہ مجھے اسوا سے ملنا ہے، کیا میں مل لوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، آج اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، صبح سے کمرے سے نہیں نکلی، تم آ گئے ہو نا، اب شاید اس کا موڈ کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ مسلسل باتیں کرتی اسے کمرے کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ زاویار کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کس خوشی میں آئے ہیں آپ یہاں، اور کیوں آئے ہیں؟ وہ تو رکھ کر بولی تھی۔ میری تصویریں آپ نے ہر جگہ اپلوڈ کر دیں، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے میری تصویریں آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھیں۔ اسوا میری بات تو سنو، زاویار نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ کیا سنوں؟ اب سننے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے؟ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بنا مسلسل بولی جا رہی تھی۔ ڈیلیٹ کروا دی ہے میں نے تمہاری ساری تصویریں سوشل میڈیا سے، زاویار نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑ کر کہا تھا، تو وہ تھمی تھی۔ پورے وجود میں جیسے سکون کی لہر دوڑی تھی، اور وہ زاویار کے گلے لگتے شدت سے رو دی تھی۔ میں نے تمہاری کوئی بھی تصویر اپلوڈ نہیں کی اسوا، وہ سب حسن نے کیا تھا۔ میرے موبائل سے تمہاری تصویر لے کر اس نے اپلوڈ کی تھی، میری بات کا یقین کرو۔ وہ اس کے بال سہلاتے بولا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پر زاویار، وہ اس سے الگ ہوتے بولی تھی۔ اب یقین آ گیا، اور وہ جو صبح سے مجھ معصوم پر چلا رہی ہو وہ کیا تھا؟ زاویار نے اسے گھورا تھا۔ وہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے سارا غصہ تم پر نکل گیا، وہ خفیف انداز میں ہنستے بولی تھی۔ یعنی جب تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو تم اسی طرح مجھ پر غصہ کرو گی؟ زاویار نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے، وہ کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔